ہوتا، وہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. اسی لیے حضور نے فرمایا سفر کے مہینے کی بنیاد پر کاموں کو نہ چھوڑا کرو، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. آج بھی ہماری قوم کے بہت سارے افراد اس رواج کو مانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، سفر کے مہینے میں لڑکی کے گھر نہیں جائیں گے، سفر کے مہینے میں لڑکے کے گھر نہیں جائیں گے، سفر کے مہینے میں دکان کی اوپننگ نہیں کریں گے، سفر کے مہینے میں کھیت کھلیان میں بیج نہیں بوئیں گے. سفر کے مہینے کو ٹارگیٹ بنا کے کہا. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو گالیاں نہ دو، زمانہ میں خود ہوں. اللہ نے فرمایا زمانے کو گالی مت دو، میں ہی زمانہ ہوں. تم زمانے کو گالی دو گے گویا ایسا ہے وہ اللہ کو گالی دینے کے لیے، اس لیے زمانے کو کبھی گالی مت دو. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، زمانے مہینے جو ہے وہ 12 ہیں، 12 کی گنتی کے حساب سے ہیں، سب اللہ ہی کے ہیں، کسی اور کے پیدا کیے ہوئے ہرگز نہیں ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنے کے حساب میں نہیں رکھنا چاہیے. منحوس اگر ہے تو وہ ہمارا ذہن منحوس ہے، ہماری نیت منحوس ہے، ہمارا نظریہ منحوس ہے، ہمارے اخلاق منحوس ہیں، ہمارا کردار منحوس ہے. سفر کا مہینہ کیوں منحوس؟ آپ کو ایک نئی بات بتا دی چلو، جو تازہ بات ہے، جو شاید آپ نہ جانتے ہو. سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، وہ سفر کے مہینے میں ہوا. بھائی شادی نہ کرو، شادی ناکام ہو جائے گی، کامیاب نہیں رہے گی، شادی نہ کرو. اگر شادی کامیاب بھی ہو گئی تو اولاد نہیں ہوگی، اگر اولاد بھی ہو گئی تو اولاد نیک نہیں ہوگی. سفر کے مہینے میں حضرت علی کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ کے ساتھ، اور بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب. اور کیسے کامیاب سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور نے فرمایا حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اگر موقع آ ہی گیا شادی کر دو، خصوصاً سفر کے مہینے میں شادی کرو، زیادہ سے زیادہ کرو. ہمارا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ ہماری زندگی بھی اتنی ہی کامیاب بنائے گا. اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. کیوں کہا؟ گائے ذبح کرنا مقصد نہیں تھا، بکرا ذبح کرنے کہتا، اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہتا، مرغی ذبح کرنے کے لیے کہتا. گائے ہی کیوں؟ گائے کو وہ لوگ اپنا خدا مانتے تھے. گائے کو خدا ماننا چھوڑ دو یہ بولتا تو کافی تھا، ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا؟ گائے کو جس طرح یہ اپنا خدا جانتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو اس کا خدا نہ ہونا عیاں ہو جائے، اس لیے کہا گائے کو ذبح کرو. اسی لیے ہم صرف سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے بول کے چھوڑ دیں گے تو نہیں ہوگا. سفر کے مہینے میں شادی کرو، سفر کے مہینے میں دکان اوپن کرو، سفر کے مہینے میں کھیت کھلیان کے بھی کام شروع کرو اگر نہیں ہوئے ہیں، سفر کے مہینے میں ہر اچھا کام کرو. ہمارا عقیدہ، برا عقیدہ، غلط عقیدہ ختم ہوگا، صحیح عقیدہ شروع ہو جائے گا. اور بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں. بیوہ کو اس لیے منحوس سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس کے شوہر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ہم نے مارا کیا؟ ہم نے موت دی کیا؟ موت کس نے دی؟ اللہ نے دی. اس کا قصور اتنا تھا کہ اللہ نے اس کے شوہر کو بلا لیا. اب کہیں بھی شادی ہو رہی ہے تو بیوہ کو نہیں لاتے، گھر سے باہر نکلے بیوہ پر نظر گڑے پھر گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. اپنی بچی کا کوئی بھی پروگرام نہیں کرتے بیوہ کے سامنے. کیوں؟ اس کا قصور تو نہیں ہے نا کوئی. اللہ نے اس کے شوہر کو بلا لیا، شوہر کو موت دے دی، اس لیے وہ بیوہ ہو گئی. میرے بھائیوں، کسی بیوہ کے آگے کرنا، معلوم کرنا، میں میری شریعت کو صحیح کرنا، میں میرے دین کو چلنا، میری آخرت کو میں درست کرنا، میری نماز کب صحیح ہوتی ہے کہ
ہاں میری نماز کب صحیح ہوتی کہ میں کب ماں باپ کی خدمت کرنے والا بن جاؤں گا، میں کب بڑوں کا ادب کرنے والا بن جاؤں گا، میں ایک دوسرے کا تعاون کب کروں گا، ایک دوسرے کی قدر کب میں کروں گا، یہ ذمہ داری کا نام نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ منحوس سفر کا مہینہ کبھی منحوس نہیں ہوتا، زمانہ کبھی منحوس نہیں ہوتا۔ ہماری نیت منحوس ہو سکتی ہے، ہمارا ارادہ منحوس ہو سکتا ہے، ہمارا نظریہ منحوس ہو سکتا ہے، ہمارا اخلاق غلط ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امر بدع یوم الاربعاء الا وقد تم، چاشمبے کو منحوس نہ جانو، جو بھی کام چاشمبے کو شروع کیا جاتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور ایک عقیدہ آخری چاشمبہ، آخری چاشمبہ، آخری چاشمبہ۔ الحمدللہ اللہ کا فضل، پوری دنیا میں رواج تو ختم ہونے کو آ گئے، جاننے والے جان کو عمل کرنی، صحیح طریقے سے عمل کرنے کو آ رہی، رتی کان کی باقی رہ گیا کو سب ایک دکان جل گا تو پورا بجال دی، ایک چنگاری کان کی رہ گیا۔ اس کا مطلب کیا؟ خالی چنگاری بھوے، پھر ہوا ماری، پھر کیا کیا کچرا پڑا، پھر انگار ہوئی، اور جلنا شروع ہوتا ہو، چنگاری کو بھی باقی نہیں رکھنا، چھوڑنا اسے۔ ایک ذرہ جو کان کی کونے میں ہمارے محلے کے ہے نہیں، کان کے ہمارے گاؤں کے کونے میں ہے نا، اسے بھی ختم کرنا۔ آخری چاشمے کا کوئی رواج نہیں ہے، ہریالی کھندلنے کا بھی کوئی رواج نہیں ہے نہیں؟ ہر ایک ہریالی کھندل ڈلے تو اچھا، یہ کرے تو اچھا، وہ کرے تو اچھا، جی ہرگز نہیں۔ اس تمام رواجوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج ادا فرمایا۔ جب حج ادا فرمایا تو حج کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ کے سامنے 1,40,000 مسلمانوں کا مجمع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا میں آج جاہلوں جہالت کے زمانے کے جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان سب کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا، اس لیے میرے بھائیوں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا، ہوئے تو سچے تو اس سے ہم کو یہ سمجھنا کہ فلاں گھر میں کیا کی ایک رسم ہونے کو تھا، ہمیں چلے گئے دیکھے کرے، پسند نہیں وہاں سے نکل کا جانا، کیا کہ ماحول کے حساب سے چلے رہا سو حضرت اس سے میں بھی چلے گا سو بتو تو وہاں کا رہا نہ یہاں کا رہا، نہ وہاں کا رہا نہ یہاں کا رہا، انہوں بولے کر کو ان کی بھی سنیا، انہوں بولے کر کو ان کی بھی سنیا۔ اب کدھر کا رہا بھائی؟ 2 گھوڑے میں سوار نہیں ہوتا، نہ 2 گدھیوں پر سوار نہیں ہوتا، نہ 2 گھوڑیوں پر سوار ہو کو جانے ہوتا، یا تو ایک گھوڑے پر سوار ہو یا تو ایک گدھے پر سوار ہو۔ اب آپ ڈیسائیڈ کریں گدھے پہ سوار ہونا ہے یا گھوڑے پہ سوار ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو شریعت ہمیں بتائی گئی ہے وہ صحیح شریعت ہے، وہ سیدھی شریعت ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، مکمل راستہ ہے اور آسان راستہ ہے، اسی پر عمل کریں۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا کو حضرتاں ہوندے، انہوں مفتیاں چھوندے، انہوں کون تو بھی ہوندے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن ضرور ان کو پکڑے گا۔ امت کو نہیں پکڑے گا، ایسے علماء کو پکڑے گا۔ قیامت کے قریب دجال آئے گا، ایک ہاتھ میں جہنم ایک ہاتھ میں دوزخ رہتے ہیں۔ جو اس کی بات کو مانتی انہیں اپنی جنت میں ڈالتا، جو نہیں مانتے اسے اپنی جہنم میں ڈالتا۔ میرے بھائیوں وہ بڑا دجال ہے، لیکن اب چھوٹے چھوٹے دجالاں ہیں۔ کون ان چھوٹے دجالاں؟ امت میں فتنہ ڈالنے والے چھوٹے دجالاں۔ کون؟ امت میں فتنہ ڈالنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، صحیح غلط میں فرق نہ بتانے والے، یہ امت کے چھوٹے چھوٹے دجال ہیں۔ اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا۔ امت کو کیا جی معلوم، لوگوں کو کیا معلوم صحیح کیا غلط کیا؟ میں ممبر کو بیٹھ کو غلط بولے تو نہیں مانتی، صحیح بولے تو نہیں مانتی، کیونکہ تو میری جگہ میں اللہ کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی بات کہتا ہے اسے صحیح مانی جاتی ہے۔ کسی بھی مسجد کا کوئی بھی امام اگر کوئی بات بولتا ہے تو امت مانتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تسعى به نار جہنم، جہنم میں سب سے پہلے کسے ڈالتی؟ بچیاں کو ڈالتی، مرد منے کو ڈالتی،
عورتوں کو ڈالتی ہیں. کسے ڈالتی ہیں جہنم میں؟ سب سے پہلے علماء اکرام کو ڈالتا سا اللہ جہنم میں. کسے ڈالتا سو؟ علماء اکرام کو. جی علماء اکرام کو پہلے جہنم میں ڈالتا سو. کئی کو جہنم کو تیز کر لیں. جیسے بڑی بڑی لکڑیوں کو ڈالنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے چورے ڈالے جاتے ہیں کہ بھئی چولہا گرم ہو جائے, ہانڈی گرم ہو جائے, آگ تنور میں اور پک جائے, اس لیے چھوٹے چھوٹے چورے ڈالے جاتے ہیں. ایسے ہی جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے اللہ پہلے بے عمل علماء اکرام کو ڈالتا ہے, جہنم کو گرم کرتا ہے, اس کے بعد اپنے نافرمان بندوں کو اس میں ڈالتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ان بے عمل علماء اکرام میں, کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے میرے بھائیوں, قیامت کے قریب ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه ولكن ينتزعه منه مع قبض العلماء. قیامت ایسے نہیں آتی, پہلے اللہ قرآن والے کو اٹھا لیتا ہے, قرآن حدیث والے کو اٹھا لیتا ہے. قرآن حدیث کا مطلب علماء کرام کو پہلے اٹھا لیتا ہے. اسی لیے ان کے باتوں کو جونوں کو گمراہ کرنے والے باتیں آتی ہیں, اس لیے علماء کے پیچھے جاؤ. علماء جو بولتی ہیں وہ بات کو مانو. اتنے علماء, اتنے امامہ, اتنے حفاظ اکرام, ہاں اتنے مفتیاں, اتنے خاصیاں رکھو گی, امت بھٹکنے کو جا رہے تو کتنی بڑی بے خوفی کی بات ہے. کی بھٹک رہی امت؟ پوچھ نہیں پا رہی, معلوم نہیں کر پا رہی, صحیح مسئلے کو معلوم نہیں کر پا رہی امت, اور اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے, اپنے مطلب کے لیے کام کر رہے. ہمارا فائدہ ہو گیا تو بس شریعت کونے میں, ہاں قرآن حدیث کونے میں. بھئی کیا قرآن حدیث خالی دکان مکان کے واسطے نازل ہوا تھا؟ کیا امت کی زندگی صحیح کرنے نازل ہوا تھا؟ امت کی زندگیوں کو صحیح کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا. قرآن تو دنیا میں بھی کام آنے والی چیز, مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیز. حضرت کیا کہ ایک کام کرنا اگر کہو, شریعت کی نظر سے کیا ہے صحیح مجھے بتا تو دیو. کتنے جنے پوچھ رہے ہیں, کیا تو فکر آپ کو ہے ہمارے لوگوں کے اندر؟ نہیں, فکر نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں بتائی. ایک سنت مشورہ کرنا, دوسری سنت استخارہ کرنا. کیا بتایا؟ ایک سنت مشورہ کرنا, مشورہ کرنا, گھر میں مشورہ کرنا. بیٹے کا کام آیا, بیٹے کی شادی کا مسئلہ, بیٹی کی شادی کا مسئلہ, گھر میں پورے افراد بیٹھ کر ایک بڑے امیر صاحب کا ہونا جو گھر کے بڑے ہیں, مشورہ کرنا. دوسری سنت استخارہ کرنا, مل گا کر کو بول کو لینے چلے جانا. پہلے استخارہ کرنا. استخارہ کا مطلب 2 رکعت نماز پڑھنا, اپنے اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنا. یا اللہ میرا فلاں کام ہونے والا ہے, میں فلاں کام میں قدم بڑھانا کر کو ہوں, تیرا کیا ارادہ ہے, تیری کیا مرضی ہے, کیا میں اس میں جا سکتا ہوں, کیا میں اس میں نہیں جا سکتا؟ اللہ کی طرف سے الہام ہوگا, اللہ کی طرف سے سکون والی بات آئے گی, ہاں یہ جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے. یہ 2 کام کون کر رہی؟ ہمیں کرنا سو کہ غیر خواہ کرنے سے کام ہمارے واسطے؟ جی حضور بتائے سو, غیر خواہ کے واسطے نہیں بتائے, ہمارے واسطے بتائے سو. کٹے کٹے جوڑ کو بینکا میں رکھنے سے نہیں. جی کمال کی بات ہے, چلنا. 2 سنتاں بہت آسان, کوئی مشکل بات نہیں. ایک مشورہ کرو, دوسرا استخارہ کرو. اس کے بعد ایک کام قابل بھی ہوتا, کامیاب بھی ہوتا. اسی لیے میرے بھائیوں, سنت پر چلیں, شریعت پر چلیں, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس لحاظ سے چلیں. خالی ہمارے باتیں ہی کاماں کیا بھی نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی ہے. عمل سے زندگی ملتی ہے, جنت بھی جہنم بھی ہے, ورنہ خواب اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں سفر کے مہینے کے سلسلے میں بات کر رہا تھا, اور جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو ہے 2 آدمیاں کھڑکو ہیں, بیچ میں انگار لے لے کو چلے گئے کو چڑھو نہ کو بھی لے لگ جو نہ کو 2 آدمیاں کے بیچ میں کیا ہے, لڑائی پیدا ہو جاتی ہے. کون کی وضو کریا, معلوم نہیں سو نادانی سے پانی اچھال ڈالا, بولتی دشمنی پیدا ہو جاتے ہیں اس کے درمیان میں. دشمنی پہ دشمن بنا رہنا, بچوں کے اوپر کیا کہ پانی چھڑک دو, دشمن بن جاتی نا بچے سامنے جا کو. نہ حضور بتا کو ہی, نہ اللہ بتا کو ہے, نہ صحابہ کے واقعات میں ایسا گزرا ہے. یہ سب ہم نہ کئی کو
یہ غیر ضروری مسئلے. اچھا بندہ کون بتاؤ؟ بیکار کی بات ہے، چھوڑ ڈالتا سنے اچھا بندہ. صحیح چیز کیا ہے اس کو عمل کرنا، بیکار چیزیں ہمیں سب چھوڑنا، یہ سب نہیں ہے. دین میں بھی نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، کس میں بھی نہیں ہے. نہ دنیا کا حصہ ہے نہ آخرت کا حصہ ہے. ہماری کمزوری یہی ہے کہ جو چیز غیر ضروری ہے اس کو ہمیں دین مانتے ہیں، جو چیز ضروری ہے اسے دین سے دور کر کوئی، ہماری زندگی سے دور کر کوئی. سمجھے؟ جو چیز غیر ضروری اسے ہمیں دین مانتے ہیں. دین مانتے نہیں مانتے بھائی؟ آخری چند شعبہ دین نہیں، اسے دین مان رہی. سفر کا مہینہ منحوس نہیں بولنا، اسے دین مان رہی. شادی نہیں کرنا کہتی، اسے دین مان رہی. ارے دین ہے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسے دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں ہمیں لوگ. اس لیے میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا اپنے حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ میں تمام جاہلی رسم و رواجوں کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. آپ بھی اس سنت کو زندہ کریں، اپنے قدموں تلوں کو رون دیں. ایک بچہ بولنے کو تھا، گئے جمعہ جماعت میں گئے تھے ہمیں، حضرت مجھے داڑھی چھوڑنے کا بہت شوق ہو رہا ہے، داڑھی چھوڑنے کا، داڑھی رکھنا کا تو بہت شوق ہو رہا ہے. ہمارے امی کی مان ریس نہیں حضرت. ماں بھی کیسی ہے دیکھو، بچے کے اندر جذبہ ہے داڑھی رکھنے کا، اس کی ماں رکاوٹ بن کو ہے. ہونا تو ہے کہ بچہ نمازی بن رہا ہے تو ماں اور انکریج کرے، جا بیٹا نماز کو، جا بیٹا تو بھی صدقہ دینے والا بن، تو بھی اچھے کام کرنے والا بن. بچے کے دل میں جب بات پیدا ہوئی میں داڑھی چھوڑنا، میں حضور کی سنت کو چلنا اگر کو مچ رکاوٹ بن کو ہے. کئی کو بیٹا تجھے ابھی چاہے جوانی میں داڑھی تو بڈھیاں کا کام ہے. داڑھی رکھنا اگر عیب ہوتا تو اتنی خوبصورت گھنی داڑھی میرے حضور کے چہرے پر نہ ہوتی. داڑھی رکھنا عیب ہوتا تو حضور کے چہرے کو داڑھی نہیں رہتی تھی. داڑھی رکھنا سنت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، کوئی سا بھی قانون بن کو نہیں ہے. قانون بن کو نہیں، جمہوری ملک ہے. کوئی بھی اپنی شریعت پر، اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. جب اتنی بڑی چھوٹ ہے تو رکھنے میں کیا ہے؟ رکھنے میں کیا ہے؟ اور رکھے تو ہے نا داڑھی پوری مشت رکھو اور داڑھی کا مذاق اڑاؤ. ٹوپی پہن لیا ہے، آدھی کٹ داڑھی مار لیا ہے، فیشن کی داڑھی بنا لیا. دیکھو سنت پر عمل نہیں کرنے سے کبھی ہوتا فرق نہیں پڑتا، جتنا فرق سنت کا مذاق اڑانے سے ہوتا ہے. سمجھے؟ سنت کو عمل نہیں کر رہا ایک بندہ، کیا بھی فرق پڑنے کا نہیں ہے. آج نہیں کل عمل کر لے گا. آج نہیں رکھا داڑھی، کل انشاءاللہ وہ رکھ لے گا. لیکن سنت کا مذاق اڑانا جائز ہے. اب یہ بتاؤ حضرت ہمیں مذاق کا اڑا رہا نا با، ادھر سے ایک پھیرے مار رہا ہے، ادھر سے ایک پھیرے مار رہا ہے، ایک مشت داڑھی بھی نہیں کٹ کرا لے کو، فیشن ہے کہ بنا لے کو. یہ سنت کا داڑھی کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ مذاق اس نے داڑھی کا ہے. بھئی آپ کے کپڑے پاک سے سلے ہیں، وائٹ ہیں، استری بھی اچھی ہے، کون کیا کینچی لے کو ایک چھید بنا، کیا دکھتا تم نا؟ ہمارے کپڑے نا پاک کپڑے نا استری لگا کچھ نہ پہلے کہا، کون کیا کو کینچی ہمارے کتنا غصہ نہیں آئے گا. کیوں کو تو ہمارے کپڑے ہیں، ہمیں خریدے سو، ہمیں سلے سو، ہمیں پہن کو. ویسا چاہے حضور کی داڑھی بھی، ویسا چاہے حضور کی سنت بھی. اس کا مذاق ہو رہا ہے تو حضور کی داڑھی کا مذاق، حضور کی داڑھی کا مذاق تو حضور کی سنت کا مذاق. اور حضور کی سنت حضور کا طریقہ، اور حضور کے طریقے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور حضور کو تکلیف دیا تو اللہ کو تکلیف دیا جیسے. اس لیے میرے بھائیوں سنت پر عمل کریں، سنت کا مذاق نہ ہو رہا ہے. اگر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، دعائیں کریں. میں بھی دعا کرتا ہوں، اب بھی دعا کریں. یا اللہ آج میں صحیح کل امت عمل کر لے گی، ہدایت کے راستے پر آ جائے گی، سنتوں کے راستے پر آ جائے گی، لیکن اسی سنت کا مذاق نہ اڑا. غیر مسلم مذاق اڑاتا نہیں، آج ہمارا مسلمان اس کا مذاق اڑا. دعائیں کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے، فحش کاموں سے، غلط کاموں سے روکتے. آج نماز ایک دن نماز پڑھ لینے سے کچھ بھی رکنے والا نہیں. نماز کے پابند ہونا، خیر العمل ما قل و دل. چھوٹا کام کرنی،